انہو لا الہ الا اللہ، اللہ کا پورا قرآن مقدس، یہ وہ علم الہی کا خزانہ، اس پورے قرآن کے علوم کا خلاصہ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور یہ وہ مقام تھا جس میں فعلم پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے، اور فرمایا میرا پیغمبر سمجھنے والا مسئلہ، جاننے والا مسئلہ، جس مسئلے کا علم یہاں امر کا صیغہ ذکر کیا، ہر مکلف پہ سیکھنا واجب ہے، ہر مرد پہ سیکھنا فرض ہے، ہر عورت پہ سیکھنا فرض ہے، ہر مسلمان پہ سیکھنا فرض ہے، ہر کلمہ گو پہ سیکھنا فرض ہے، پوری کائنات کے لیے نجات کے طور پہ جس کا سمجھ کے اقرار کرنا فرض ہے وہ ایک ہی جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی کا بیان ہے، اسی کا بیان ہے۔ جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ذرا میرے ساتھ بولو گے، نہ نعرہ نہ سبحان اللہ، لیکن سبق دہرانا ہے لا الہ الا اللہ۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر یہ جملہ سمجھ آ جائے، 7 لاکھ انبیاء کے علوم تم نے سینے میں محفوظ کر لیے، یہ جملہ سمجھ آ جائے، تورات انجیل زبور قرآن مقدس کے سارے علوم تمہارے سینے میں آ گئے، لیکن صرف طوطے کی طرح پڑھنا نہیں، اس جملہ کو سمجھ کے پڑھنا، اس کو جان کے پڑھنا، عقیدہ رکھ کے پڑھنا۔ اور عقیدہ تب ہوگا کہ پہلے سمجھو، پہلے علم ہو۔ اس کے میں 3 معنی عرض کرنے لگا ہوں، اور تینوں معنی سمجھنے ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک وہ معنی جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے، وہ میں نے سمجھانا ہے۔ کیا ترجمہ کرتے ہو؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق، بولو شاباش، اللہ کے سوا، میں نے سبق پڑھانا ہے، تقریر نہیں کرنی۔ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ بس یہاں بریکے فیل۔ مولوی بھی اتنا معنی بیان کرتا ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو الہ بھی عربی، عبادت بھی عربی، عربی کا ترجمہ عربی میں کر دیا۔ تم پنڈی والوں کو کیسے سمجھ آئے گا الہ کس کو کہتی؟ الہ عربی تھا، اور عبادت بھی کیا ہے؟ بولو یار، عبادت بھی کیا ہے؟ قرآن سے بتاؤ۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، قرآن عربی، عبادت بھی عربی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنی بولی میں سمجھنا ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے۔ یہ معنی صحیح ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، لیکن عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کوئی اس سے آگے چلے گا وہ کہہ دے گا اللہ کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں۔ بندگی فارسی ہے، عبادت عربی ہے۔ تمہاری بولی میں الہ کس کو کہتی ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ پوری توجہ سے بیٹھنا ہے۔ عبادت کس چیز کا نام، بندگی کس چیز کا نام، اس کو علماء نے تھوڑا کھولا۔ علامہ بیضاوی، روح المعانی، علامہ رازی، خطیب شربینی اور یہ سب مفسرین اس کو تھوڑا سا آگے کرتی ہیں کہ عبادت کا معنی غایت تذلل، غایت انکسار، ذلت کا آخری درجہ، انکسار کا آخری درجہ، عجز کا آخری درجہ، ذلت کا آخری درجہ، اس کو وہ کہتے ہیں غایت تذلل، غایت عجز، عجز و انکساری کا آخری مقام اور ذلت و عاجزی کا آخری مقام۔ لیکن یہ باتیں سمجھنے والی کہ عاجزی کا آخری درجہ، ذلت کا آخری درجہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ظاہر لیا جائے، اب ذرا توجہ کرنا ہے، تو سوائے سجدے کے عبادت کوئی عبادت نہیں۔
کیونکہ ذلت کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ سجدے میں. جب آدمی جبین زمین پہ رکھ دیتا ہے تو اس سے آگے عاجزی کا کوئی درجہ نہیں. اگر عبادت ہے عاجزی کے آخری نقطے کا نام، آخری درجے کا نام، تو پھر سجدہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں. بات سمجھ رہے ہو میری؟ پھر سجدہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں. حالانکہ ہم نے شریعت دیکھی، یہاں پر تو ہنسنا بھی عبادت ہے، یہاں پر تو آکڑنا بھی عبادت ہے. مشرک کے سامنے سینہ اکڑانا، غرور ظاہر کرنا، اور اگر میں لفظ بولوں نا وہ بھی ٹھیک ہے، تکبر کا اظہار دل میں نہ ہو، لیکن مشرک کے سامنے اکڑنا، غرور، سینہ تان کے جانا اور مونچھوں کو بل دے کے جانا، یہ بھی سب سے اونچی عبادت ہے. پھر عاجزی کہاں گئی؟ عاجزی کی انتہا کہاں گئی؟ پریشانی ہونا، میں آسان بھی کر سکتا ہوں، تھوڑا سا آگے چل کے آسان کرتا ہوں. عاجزی کی انتہا کدھر گئی؟ عبادت کا معنی تھا عاجزی کی انتہا، اور جہاں اکڑنا عبادت. یار یوں نہ سمجھو جو کعبۃ اللہ گئے انہیں پتا ہے طواف کے جو پہلے چکر ہیں وہ رمل کرتے ہیں نہیں کرتے، تو یہی تو آکڑنا ہے. بوڑھے بھی آکڑ رہے ہیں، جوان بھی آکڑ رہے ہیں، کندھے سے کپڑا بھی اٹھایا ہوا ہے اور آکڑ بھی رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اور ہے کیا؟ آکڑ. یہ ہے آکڑ. صحابہ آئے، مشرکین نے کہا یہ تو کمزور ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا سینہ تان کے چلو. مشرک کو پتا چلے کوئی کمزوری معاہدوں میں نہیں آئی. یہ مشرک کے سامنے سینہ تان کے چلنا، یہ سب سے اونچی عبادت ہے. تمہاری تہجد سے بھی بڑی عبادت ہے، تمہاری نفلوں سے بھی زیادہ بڑی عبادت کہ مشرک اور بدعتی کو اپنا روب دکھلانا، اس کے سامنے اکڑنا، اس کے سامنے اظہار تکبر کرنا. یہ ہر نفل سے اونچی عبادت، تہجد سے اونچی عبادت، ذکر و اذکار تنہائی سے اونچی عبادت. تو پھر عاجزی کہاں گئی؟ عبادت تو عاجزی کا نام ہے. تو اس لیے یاد رکھو تذلل دو طرح ہیں. ایک ہے تذلل اعضاء کا، جس کو کہتے ہیں تذلل جوارے، ہاتھوں کا، گھٹنوں کا، ماتھے کا. اور ایک ہے تذلل قلبی، دل کا تذلل. دل کا تذلل کہتی ہے عقیدہ کو. یہاں وہ عاجزی نہیں کہ جو جوارے سے عاجزی کی جائے، یہاں وہ عاجزی نہیں. اگر وہ عاجزی ہو پھر اکڑنا عبادت نہیں. اگر وہ عاجزی اعضاء والی ہو پھر سجدے کے علاوہ کوئی عبادت نہیں. حالانکہ قیام عبادت، دوڑنا عبادت، چلنا عبادت، اکڑنا عبادت، سونا عبادت، لیٹنا عبادت، ہنسنا عبادت، رونا عبادت، یہ ساری چیزیں عبادت میں آ رہی ہے. تو وہ تذلل اور عاجزی ہے دل کی، جس کا نام ہے عقیدہ. اسی لیے امام ابن القیم رحمت اللہ تعالی علیہ منیہ میں فرماتے ہیں العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة یقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل دعاء وثناء ونداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة. فهي العبادة. عبادت نام سجدوں کا نہیں، عبادت نام رکوع کا نہیں، عبادت نام ٹکرے مارنے کا نہیں. العبادت عبارت عن الاعتقاد. عبادت نام ہے عقیدے کا. عبادت کی شروعات ہوتی ہے عقیدہ سے. کسی ہستی کو ما فوق الاسباب سننے والا ماننا، کسی ہستی کو ما فوق الاسباب جاننے والا ماننا، کسی ہستی کو ما فوق الاسباب
متصرف ماننا یہ عقیدہ وہ ہے جس سے عبادت شروع ہوتی ہے، بغیر اسباب کے سننے والا کسی کو ماننا، بغیر اسباب کے جاننے والا کسی کو ماننا، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا کسی کو ماننا، یہ العبادت عبارت عن الاعتقاد، یہ پہلا معنی ہے۔ اگر یہ عقیدہ رب کے لیے رکھا کہ میرا اللہ بغیر اسباب کے ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہے، تو یہ عقیدہ رب کی عبادت ہوگا، اور اس عقیدے کے تحت کل دعائن و ثنائن و ندائن ینشأ من ھذا الاعتقاد، جو اس عقیدے کی بنیاد پہ رونا ہو وہ رونا عبادت، اس عقیدے کی بنیاد پہ ہنسنا ہو وہ ہنسنا عبادت، اس عقیدے کی بنیاد پہ آواز دینا ہو وہ آواز دینا عبادت، اور اس عقیدے کی بنیاد پہ اکڑنا ہو وہ اکڑنا عبادت۔ لیکن وہ ہے کیا عقیدہ؟ عقیدہ کیا؟ بغیر اسباب کے سننے والا کون؟ بغیر اسباب کے جاننے والا کون؟ بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا کون؟ اگر یہ عقیدہ رب کے بارے میں رکھا تو یہ رب کی عبادت ہے، اور اگر یہی عقیدہ حضرت علی کے بارے میں رکھا تو یہ حضرت علی کی عبادت ہوگا، عبادت۔ اس کا نام رکھ توسل، اس کا نام رکھ عشق، اس کا نام رکھ حب علی، اس کا نام رکھ حضرت علی سے یاری۔ لیکن جب حضرت علی کے متعلق عقیدہ رکھا کہ حضرت علی بھی ما فوق الاسباب میری پکار کو سنتا ہے، ما فوق الاسباب میرے حالات کو جانتا ہے، ما فوق الاسباب میری مشکلیں حل کر سکتا ہے، اس کا نام توسل رکھ، تب بھی علی کی عبادت۔ اس کا نام وسیلہ رکھ، تب بھی علی کی عبادت۔ اس کا نام تقرب رکھ، تب بھی علی کی عبادت۔ اس کا نام یاری رکھ، تب بھی علی کی عبادت۔ اس کا نام تبلہ رکھ، تب بھی علی کی عبادت۔ اور جب علی کی عبادت کرے گا تو لا الہ الا اللہ کا انکار ہوگا۔ اور اگر یہی عقیدہ رکھا امام الانبیاء کے بارے میں کہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اسباب کے میری بات کو سنتے ہیں، پنڈی سے یا مدینہ منورہ سے یا مسجد نبوی کی حدود سے یا روضہ اقدس سے، بغیر اسباب کے میرے حالات کو جانتے ہیں، میرے سفر کے حالات کو جانتے ہیں، میری پکاریں سنتے ہیں۔ اور اس عقیدہ کے تحت وہاں پر کہتے ہیں اللہ کے رسول ادعو لنا، میرے لیے دعا کر، پنڈی میں میری دکان نہیں چل رہی، فلاں نہیں چل رہا، مجھے پتا ہے آپ حاجت روا بھی نہیں، مشکل کشا بھی نہیں، میں پکا دیوبندی بن کے آیا ہوں، لیکن صرف میرا عقیدہ ہے یہاں سے آپ سنتے بھی ہیں، سفارش کرتے بھی ہیں، کعبہ کے رب کی قسم اس دیوبندی اور ابو جہل کے عقیدے میں ایک سوتر کا فرق بھی نہیں ہے۔ جیسے وہ مشرک تھا اسی طرح یہ بھی مشرک ہے۔ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ بغیر اسباب کے جاننے والا کون ہے؟ بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا کون ہے؟ اگر یہ عقیدہ رب کے لیے رکھا تو پھر تیری ہر حرکت رب کی عبادت بنے گی، اور اگر یہ عقیدہ کسی پیر فقیر زندہ مردہ حتیٰ کہ جبرائیل میکائیل کے لیے بھی رکھا تو پھر یہ غیر اللہ کی عبادت ہوگی اور لا الہ الا اللہ کا انکار ہو جائے گا۔ یہ پہلا معنی ہے لا الہ۔ اب سمجھ آئی عبادت کس کا نام ہے؟ عبادت نام ہے تذلل اعتقادی کا۔ بولو کیا کہہ رہا ہوں؟ تذلل، یہ لفظ یاد کر لو، ویسے تو ماشاءاللہ سارے مواحد ہیں۔ تذلل اعتقادی عقیدے کا نام ہے۔ نمبر 2، عبادت کا معنی
पैगंबर करीम ने किया। और इबादत का माना फरमाया अद्दुआ मुख्खुल इबादा, अद्दुआ मुख्खुल इबादा। अगर तू बरेलवी है, पीर करम शाह की तफसीर ज़ियाउल कुरान उठा, तिबयानुल कुरान गुलाम रसूल सईदी की तफसीर उठा ले, उसने साफ लिखा कि अद्दुआ मुख्खुल इबादा, ये फरमाने रसूल है। और अगर कोई आले तशय्यो है, अपनी किताबें उठा, अपनी तफसीरें कंज उठा ले, जामिउल बयान उठा ले, या इस ढक्कू की उसूल शरिया उठा ले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुनाजात उठा ले, मूसा काजिम का उठा ले, अब और इमाम जाफर सादिक का उठा ले, सब के सब आइम्मा से यही बात आई अद्दुआ मुख्खुल इबादा। सारी इबादतें पीछे, सारी इबादतों का मक्खन, खुलासा, लुब्बे लुबाब और असल वाला जो चीज मगज है, वो है अल्लाह को हाजतों में पुकारना, मुश्किलों में पुकारना, हाजात में पुकारना। ये सबसे ऊंची इबादत, सबसे आला इबादत, सबसे अफजल इबादत, सबसे मुख्खुल इबादत। जिस तरह गैर का सजदा करने वाला, सजदा अल्लाह की इबादत, गैर का सजदा करेगा क्या बनेगा? मुशरिक। क्या बनेगा? मुशरिक। नजर नियाज अल्लाह की इबादत, गैर के नाम की नजर नियाज देगा क्या बनेगा? मुशरिक। लेकिन ये कम मुशरिक है। कब्र का सजदे करने वाला इतना बड़ा मुशरिक नहीं है, मुशरिक, लेकिन सिर्फ सजदा करने वाला इतना मुशरिक नहीं जितना गैरुल्लाह को पुकारने वाला मुशरिक है। इस पे जरा तवज्जो करना, क्योंकि हाजतों में और मुश्किलों में पुकारना यह सबसे ऊंची इबादत है, सबसे आला इबादत। तो इसलिए पूरा कुरान मुकद्दस का उन्वान तो है ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह का कुरान ने जो खुलासा बयान किया वो है लहू दावतुल हक, लहू दावतुल हक। उलमा जानते हैं लाम इख्तिसास का, लहू की तकदीम हसर के लिए, दावतुल हक के तीन माने। एक माना ये है अल्लाह बिद्दुआ, माना ये है साद सोर पुकार के लायक होना। लहू ये सिर्फ अल्लाह ही का खासा है, अल्लाह की पुकार में कोई दूसरा शरीक नहीं। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का खुलासे वाला तर्जुमा, लहू दावतुल हक। और पूरा कुरान देखें, अल्लाह ने 25 मसाइल पर कुरान में कुफर का फतवा दिया है। कितने मसाइल पर? 25 मसाइल वो है कि किसी मुफ्ती से तस्दीक की जरूरत नहीं, किसी आलिम की तस्दीक की जरूरत नहीं। आलिम अपना ईमान बचाने के लिए उन 25 फतवों की तस्दीक करने पर मजबूर है। उनमें एक फतवा सूरतुल अहकाफ की शुरू में है, और फरमाया वमन अज़ल्लो मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, उससे बड़ा काफिर कोई नहीं। मिम्मन वो आदमी, यदउ मिन दूनिल्लाह जो अल्लाह के सिवा किसी गैर को पुकारे। कोई तकसीम नहीं की, जिब्रील को पुकारे तब, मेकाईल को पुकारे तब, हजरत ईसा को पुकारे तब, हजरत उज़ैर को पुकारे तब, अल्लाह के सिवा इमामुल अंबिया को पुकारे तब, किसी जिंदा को पुकारे तब, किसी मुर्दा को पुकारे तब। मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक पुकारता रहे, वो इसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो पुकार के लायक नहीं।
پکار کے لائق وہ ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ ہے پکار کے لائق، مجھ کو پکارو مجھ کو۔ پکار کے لائق کا کیا معنی؟ اور مجھے پکارو گے، پکار پر نتیجہ مرتب ہوگا، اور جس کو بھی پکارو گے وما دعا